میں ہوں یا اور کوئی مولوی ہو، پیر ہو، گدی نشین ہو، مفتی ہو، محدث ہو، محقق ہو، مفسر ہو، جو کہتا ہے کہ میں حضرت عمر کو مانتا ہوں، اگر قرآن کے سامنے سر جھکا لے تو سمجھ لو اس کے دل میں حضرت عمر کی محبت موجود ہے۔ اگر قرآن کے مقابلے میں روایات کو پیش کرے، بزرگوں کے اقوال کو پیش کرے، سمجھ لیجئے یہ حضرت عمر کی محبت میں جھوٹا ہے، اس کی محبت میں صداقت کا نام و نشان نہیں ہے۔ سنیے گا مسلمانوں، آج میں نے پھر بخاری شریف صبح سویرے اٹھائی اور آپ کے سامنے میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، اور ایک دفعہ مزے سے سبحان اللہ کہیے گا تاکہ ایمان ٹھہر جائے کہ حدیث میرے پیغمبر کی زبان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ سنیے گا، اللہ اللہ، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سنیے گا، ان ابا بکر خرج و عمر یکلم الناس، سیدنا صدیق اکبر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضرت عمر لوگوں سے، صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں جو زبان سے یہ جملہ بولے گا کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ فقال اجلس یا عمر، حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے او عمر بیٹھ جا، لیکن فابا عمر ان یجلس، حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر ممبر نبوی پہ تشریف لائے، اللہ اللہ، فاقبل الناس الیہ، جتنے صحابہ انصار و مہاجرین مسجد نبوی میں موجود ہیں سارے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وَتَرَكُوا عُمَرَ، اور حضرت عمر کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ فقال ابو بکر اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ او نبی کی ماننے والوں، مہاجرین و انصار، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، اور جو صدیق کی زبان ہے ہمارا ایمان ہے، کیونکہ صدیق کو امام منتخب کرنے والا امام الانبیاء علی شان ہے۔ سنیے گا مسلمانوں، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو تم میں سے محمد مصطفیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ یقین کر لے اس کا معبود تو موت کا جام پی گیا، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ، اللہ سدا زندہ رہنے والا، کبھی اس میں موت نہیں آئے گی۔ پھر صدیق اکبر نے فرمایا قال اللہ قال اللہ تعالی ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔
کہ تیری قسمت کے کیا کہنے، تیری زبان ہے رب کا قرآن ہے۔ اللہ قال اللہ کل نفس ذائقۃ الموت، قال اللہ انک میت وانہم میتون۔ میں پختونخوا میں گیا، میں نے وہاں بھی عرض کیا خوش ہو جاؤ پنج پیریو، اللہ نے تمہیں وہ 5 آیتیں عطا فرمائی ہیں جو صدیق اکبر نے پڑھ کے سنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو صدیق کی زبان سچ کہتی ہے، بولو صدیق کی زبان۔ یہ تو مولویوں نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے قرآن کو ختموں کے لیے، ختم یاسین، ختم فلاں، اور کوئی آ گیا مرید بن گیا پھنس گیا تو اس طرح تیار ہوتے ہیں جیسے مکڑی میں جالے کے اندر مکڑی بیٹھی ہوتی ہے، کوئی مکھی آئے اور اس کا میں خون چوس لوں، اس انتظار میں ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھ کے نہیں سناتے، لکھ لکھ کے دیں گے۔ اللہ اللہ، قرآن پڑھتے ہیں تو صدیق کہ اکبر کے غلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے گا اگلی جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ وقال ابن عباس، میرے پیغمبر کا چچا زاد بھائی، اللہ واللہ، حضرت عبداللہ کہتے ہیں واللہ، قسم اللہ کی، لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ۔ ایسے لگ رہا تھا گویا کہ لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیات بھی نازل فرمائی ہیں۔ یہ تو صدیق اکبر کا احسان ہے، 5 آیتیں پڑھ کے سنایا، اللہ کے نبی پہ موت آ گئی۔ اگلا جملہ سنیے گا، بڑا بے مثال جملہ ہے اور مزے سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ حَتَّى تَلَقَّاهَا النَّاسُ، اللہ اللہ، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا۔ ابن عباس کہتے ہیں لوگوں نے آیتوں کو سینے سے لگا لیا، مسجد میں یہی آیات پڑھی جا رہی ہیں، مدینہ کی گلیوں میں یہی آیات پڑھی جا رہی ہیں، بچے بھی پڑھنے والے، بڑے لوگ پڑھنے والے، گھروں میں صحابیات پڑھنے والی، اور یہ بتانے والی کہ صدیق اکبر کا اعلان برحق ہے۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر کا اعلان بولو برحق ہے۔ ابھی حدیث ختم نہیں، جو اصل بات میں سنانی ہے اس پہ بھی پہنچنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے قرآن سنا نا، واہ عمر تیری قسمت کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ اور عمر کے ماننے والے کے بھی حال ہونا چاہیے۔ جو کہتا ہے میں حضرت عمر کو مانتا ہوں، عقیدہ کی بات ہے تو کہتا ہے فلاں بزرگ نے لکھا ہے، فلاں شیخ نے لکھا ہے، ادھر 99% لوگ ہیں، 100% لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور تیرے ساتھ انسان ہوں گے، ہمارے ساتھ رب کا قرآن موجود ہے۔ سنیے گا، اور یہ اس میں تعصب نہیں ہے، میں ہر دفعہ کہا کرتا ہوں جو بندہ ضد تعصب سے بیان کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ سنیے گا مسلمانوں، واللہ ما ہوا الا اللہ واللہ ان عمر قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیات سنی، بڑا بے مثال جملہ ہے، حضرت عمر کہنے لگے ما تقلنی رجلایا، مجھ
مجھے میری ٹانگیں اٹھانے نہ لگی، ٹانگوں میں طاقت ختم ہو گئی، حتیٰ احویت الی الارض، بڑا بے مثال جملہ، حتیٰ کہ میں زمین پہ گر گیا، سبحان اللہ، میں زمین پہ گر گیا گھٹنوں کے بال۔ گویا کہ حضرت عمر نے قرآن کی آیات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، سبحان اللہ، سبحان، سارے بولو سبحان اللہ۔ یہ آپ کو خوش جو ہے بشارت ہے کہ آپ نے حضرت عمر اس ہستی کو مانا ہے جو اپنے گھٹنے قرآن کے سامنے ٹیکنے والا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے کہ مجھے میرے ٹانگیں اور پاؤں اٹھا نہیں رہے تھے، طاقت ہی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ میں زمین کی طرف جھک گیا۔ حضرت عمر کہنے لگی کیوں؟ حین سمعت تلا، جب میں نے سنا کہ صدیق قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب جو حضرت عمر کو مانتا ہے جب یہ آیات پڑھی جائیں آگے سے آئیں بائیں شائیں کرے کہ نہیں جی نبی پہ موت نہیں آئی، پردہ کیا ہے دنیا سے، آپ دنیا سے پردہ کر کے تشریف لے گئے، موت کا لفظ ہی نہ بولے، قرآن کی آیاتوں کی نہ مانے، سمجھ لیے وہ صدیق کا بھی دشمن، حضرت عمر کا بھی دشمن ہے۔ اللہ اللہ، اگلا جملہ جو میں سنانا چاہتا ہوں، حین سمعتہ تلا ان النبی، سب بولو صلی اللہ، بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم ہادی عالم، مزے سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت عالم عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت خاتم خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم، عدل مفخم شرف مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے گا حضرت عمر فرما رہے ہیں جب میں نے صدیق کو سنا قرآن پڑھتے سنا، کیا سنا؟ ان النبی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، قدمات قدمات، سارے بولو قدمات، سارے بولیے قدمات 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 قدمات، میں نے صدیق کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، قرآنی فیصلے سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی موت کا جام پی گئے۔ حضرت عمر نے قرآن کے سامنے سر جھکا دیا، دنیا کو بتایا عمر کے پیچھے چلنے والا، عمر کو خلیفہ دوم ماننے والا، یہ نظریہ رکھنے والا، عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا، عمر زمین پہ بولتے ہیں، اللہ قرآن عرشوں سے نازل فرما دیتے ہیں، اللہ